اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ اکرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا، آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی۔ اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا، یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتدا ہوئی، لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ مکہ میں رہے کچھ باہر رہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قصی تھا۔ یہ تاریخ کے بہت اہم آدمی ہیں، بہت اہم ترین شخصیت ہے قصی۔ ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ قصی ایک کلاب کے بیٹے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا۔ قصی جو ہے وہ بنو عزرا قبیلے میں ہی پرورش پائے اپنے ننیال میں۔ جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں، متولی رہے ہیں۔ تو وہ اپنے ننیال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قصی یہ جوان تھے، بھرے جوان تھے۔ آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا، پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی، وہ نور مصطفیٰ کی تھی۔ قصی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، لوگ جوق در جوق قصی کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا۔ اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد